السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، لسنرز، اٹینشن پلیز۔ ایک بہت ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ سامعین، لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ڈھیروں ویوز دیجئے۔ فنا فی اللہ، زینت زہد و تقوی پیک کرے ورا و رضا حضرت سیدنا رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، بصرہ، عراق۔ السلام علیکم یا سیدتنا رابعہ، السلام علیکم یا عالمۃ الطریقۃ، السلام علیکم یا عارفۃ الحقیقۃ، السلام علیکم یا فانیۃ فی اللہ۔ حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ قرون اولیٰ کی معروف صوفی شخصیت حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی زندگی کی زیادہ تر تفصیلات حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں۔ اسلامی ادب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جڑی بے شمار روحانی کرامات کے واقعات ملتے ہیں، جن میں سے کچھ خود ساختہ بھی ہیں۔ حالات زندگی: حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئیں، آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل تھا اور نہ آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا سا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، چنانچہ وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہذا اس کے کفارہ کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غرباء میں تقسیم کرائے اور 400 دینار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیں۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اس اثناء میں بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران آپ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر میں کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ زاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ زاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حضور سر بسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی،
وگرنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ تاہم اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بات سے ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ آپ نے اپنے وقت کے جید علماء و محدثین اور فقہاء سے مباحثوں میں حصہ لیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں اور علماء میں سر فہرست صدر امام سفیان ثوری ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہم عصر تھے اور جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ارشادات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جذب کی حالت میں بصرہ کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے جا رہی تھیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ اپنے معبود حقیقی کی پرستش جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے نہ کریں، بلکہ لوگوں کی عبادت کا مقصد محض اللہ کی محبت بن جائے۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی اور کی نفرت یا محبت سما سکے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ناظرین، لسنرز، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو معلوماتی ویڈیو علم پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور ڈھیروں ویوز دیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا اور اپنے مخلصوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔